सब्सक्राइब कीजिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की कनीज़ों, जिस आये करीमा की तिलावत करने का मैंने शरफ़ हासिल किया है, मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक़ कहने और आप तमामी बहनों को अल्लाह तबारक व तआला हक़ सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हमारे मुंतज़मीन इज्तिमा ने, अहबाब ने जिस उन्वान के हवाले से मुझे पाबंद किया है, उसी से मुतालिक ये आये करीमा तिलावत की गई है। अल्लाह तबारक व तआला इस आये करीमा के अंदर एक माँ को और एक बाप को उसकी ज़िम्मेदारी से मुतालिक उसको आगाह फरमा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, आज पूरी दुनिया के अंदर जो तबाही का माहौल है, बर्बादी का माहौल है, खाना ख़राब है और घर घर आग लगी हुई है, घर घर कोहराम बपा है, घर घर तूफ़ान है, घर घर गमों का माहौल है, घर घर आफात और घर घर परेशानियों की दास्तानें हैं। लोग कहते हैं ये हर घर की कहानी है, ये घर घर की कहानी है कि बेटा बूढ़े माँ बाप को आंखें दिखा रहा है, बहुएं हाथ पकड़कर सास को घर से बाहर निकालने का मंसूबा बना रही है, बूढ़ों की आंखों में आंसू है, परेशानी का हाल है, बेचैनी का माहौल है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, कहीं पर बेटे के हाथ में शराब की बोतलें हैं, कहीं पर बाप की कमाई हुई दौलत को बेटे ने दाव पर लगा दिया है, कहीं पर औलाद जुए खेलने की बुनियाद पर माँ के जहेज के बर्तन तक बेचकर अपने नफसानी ख्वाहिशात की तकमील करने के दर पे है। ऐसे हालात के अंदर जबकि अल्लाह अकबर औलाद माँ बाप को खून के आंसू रुला रही है, बहुएं सास को और ससुर को जो है अल्लाह अकबर परेशान करती हुई नजर आ रही है। अजीब हाल है, बेटियां दूसरों के साथ भाग रही है, जवान बेटियां चार चार आंसुओं से माँ बाप को रुला रही है। इन हालात के अंदर एक माँ बाप इस तरीके से फिक्र करते हुए नजर आते हैं कि ये हालात क्यों पैदा हुए, इन हालात के पैदा होने की वजह क्या है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, बात इतनी है कि इसका जिम्मेदार कि औलाद जवान होकर के हमारी बागी क्यों हो गई, हमारे मजहब की बागी क्यों हो गई, ये तूफान बदतमीजी क्यों बपा कर दिया, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी औलाद की ऐसी तरबियत नहीं की जैसा कि तरबियत करने का हक था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, याद रखो औलाद जो होती है वो मुख्तलिफ माहौल के लोगों से मुख्तलिफ बातों को अखज़ करके सीख करके उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करती है। लेकिन औलाद अगर सबसे ज़्यादा किसी से मुतासिर होती है तो वो उसकी माँ और उसका बाप है, और दोनों में सबसे ज़्यादा किसी से औलाद मुतासिर होती है तो उसको माँ कहते हैं। माँ जिस तरीके से तरबियत कर सकती है उस अंदाज से तरबियत कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हमने अपने बड़ों से सुना है कि औलाद का या बच्चे का सबसे पहला मकतब या सबसे पहली तरबियत गाह या सबसे पहला मदरसा या सबसे पहली दरसगाह अगर कोई है तो वो उसकी माँ की गोद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ए ईमान वालो, अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस आया करीमा की तिलावत फरमाई, सरकार ने जब ये आया करीमा पढ़ी तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, ये आया करीमा का मतलब क्या है, आखिर हम किस तरीके से अपने
آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تم ایسے کام مت کرو جس سے اللہ نے تمہیں منع فرمایا ہے، اور اپنی اولاد کو ایسا کام مت کرنے دو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ جب اپنی اولاد کو اللہ کے منع کردہ کاموں سے منع کریں گے اور اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کا حکم دیں گے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں گے اور ان کی اولاد بھی جہنم سے محفوظ رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اللہ اس کے ماتحتوں کے بارے میں اس سے سوال فرمائے گا۔ ایک مرد پورے گھر کا ذمہ دار ہے، ایک بادشاہ تمام رعایا کا ذمہ دار ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ گھر کی سب سے بڑی ذمہ دار اولاد کے حوالے سے ماں ہے۔ اللہ اس ماں سے قیامت کے دن سوال فرمائے گا کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، اس لیے کہ اولاد کی تربیت کی سب سے بڑی ذمہ داری ماں کی ہوا کرتی ہے۔ باپ کی بھی ذمہ داری ہے، لیکن چونکہ باپ کو مختلف کام اور سونپے گئے ہیں، باپ کو مختلف کام اور دیے گئے ہیں، باپ کی ذمہ داریاں اور بھی ہے، اس لیے ماں کی سب سے بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ایک عورت، اللہ اکبر، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے، اس لیے کہ جو ماں اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرتی ہے وہ ماں گویا کہ اپنے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ اکٹھا کرتی ہے، آخرت کے لیے ڈھیروں ثواب جمع کرتی ہے اور اپنے لیے ثواب جاریہ کا انتظام کرتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، چونکہ عورت ماں ہوا کرتی ہے اور ماں ہی عورت ہوا کرتی ہے تو اولاد کی کردار میں، اولاد کی تربیت میں، اولاد کو سنوارنے کے حوالے سے ایک ماں کا بڑا عظیم کردار ہوتا ہے، ایک ماں کا بڑا عظیم رول ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ماں کی فکر جیسے ہوگی اولاد کی فکر ویسے ہی ہوگی، ماں کے اقوال جیسے ہوں گے اولاد کے اقوال ایسے ہی ہوں گے، ماں کے گفتگو کا عنوان جو ہوگا اولاد کی گفتگو کا عنوان بھی ویسا ہی ہوگا۔ اگر ماں فحش گوئی کر رہی ہے تو اولاد بھی اچھی گفتگو نہیں کر سکتی، اگر ماں بدکاری کی طرف مائل ہے تو اولاد نیکوکار نہیں بن سکتی۔ آج کا بڑا المیہ یہ ہے کہ اللہ جو مائیں اپنی گود میں رکھ کر اولاد کی تربیت کر سکتی تھی، آج ان ماؤں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ دوسرے ماحول سے متاثر ہو کر مغربی تہذیب کی دلدالہ ہو گئی ہے۔ اولاد کی تربیت کرنے کی بجائے، اولاد کو نیکی کی طرف بلانے کی بجائے، اولاد کو پرہیزگاری کی طرف بلانے کی بجائے، آج کی عورتوں کی کیفیت اور فکر یہ ہے کہ وہ خود سیریلوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہیں، وہ خود میک اپ کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، وہ خود فلموں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آپ اندازہ تو کریں، عورتیں اپنا مکمل وقت کبھی سیریلوں میں لگاتی ہیں، کبھی فلموں میں لگاتی ہیں، کبھی میک اپ میں لگاتی ہیں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب آپ یہ سارا وقت اپنا برباد کر دیں گی تو آپ اپنی اولاد کی تربیت کب کرے گی؟ آپ اپنی اولاد کو اچھائی کی تعلیم کب دیں گی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یاد رکھنا، یہ جوانی کے قیمتی لمحات جب تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت میں نہ لگاؤ گی، ان کو اللہ و رسول کے فرامین سے آشنا نہیں کرو گی تو یہ بچے جوان ہو کر کے بگڑ جائیں گے۔ اور یاد رکھنا، بڑھاپے میں تمہیں رونے کو مزدور نہیں ملیں گے۔ ان عورتوں کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو جن عورتوں نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دلوائی، جن عورتوں نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیم کے قریب نہیں کیا۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آج یہ میں آپ کو بتاؤں ایک ماں کو اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ماں اگر اولاد کو نیک دیکھنا چاہتی
چاہتی ہے تو اس کو خود نیک بننا ہوگا. ماں اگر نیک نہیں بنے گی تو اس کی اولاد بھی نیک نہیں بن سکتی. یہاں میں رک کر کے پہلے تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. آج عورتوں کے اندر نیک بننے کا جذبہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو عورتوں کا حال یہ تھا، روزے رکھنے میں عورتیں آگے، نماز پڑھنے میں عورتیں آگے، مسجد میں چندہ دینے میں عورتیں آگے، نیکیوں کے اندر عورتیں آگے. لیکن آج کے اس دور نے اللہ اکبر ہمیں وہ دن دکھایا ہے کہ عورتیں اللہ سوشل میڈیا کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے، موبائل پر اپنا وقت دینے کی وجہ سے گناہوں کی طرف، گناہوں کے دلدل میں ہر دن ڈوبتی ہی چلی جا رہی ہے. کہیں پر لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں ٹک ٹاک کے فیشن میں مبتلا ہیں، کہیں پر اللہ اکبر پورا وقت جو ہے وہ انٹرنیٹ پر دیا جاتا ہے. کہیں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر برائیوں کی طرف بہت تیزی کے ساتھ بڑھا جاتا ہے. اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر ببول کا پودا ہوگا تو اس میں گلاب کا پھول کیسے کھل سکتا ہے؟ اچھی طرح یاد رکھنا، جب تک کہ مائیں نیک نہیں ہوتی ان کی گود میں پرورش پانے والی اولاد بھی نیک اور پرہیزگار نہیں ہوتی. ہم کمنٹ شیئر ضرور کریے.